کر دو کرم مرشد محترم. ان لوگوں نے پروگرام جو رکھا تھا خطاب کا رکھا تھا. آپ جو خطاب کرتا میں اپنی مرضی سے کرتا نا تو میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا رکھو تاکہ جو لوگوں کی مرضی ہے وہ پوچھ لیں. ہاں دوبارہ سوال دہرائیں جی. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اب پتا ہل نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے. یہ ایک ذریعہ ہے نا. کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن باقی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عاجز رہتا ہے. جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے, وہ ہونے ہی ہونے ہیں. ہاں اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبدیل کرا دے گا. باقی تمام احباب خاموشی اختیار کریں, سزا جواب دیں, نعرہ نہیں لگائیں. شکریہ. اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر حساب کتاب کیوں لے گا؟ اس نے لکھی دی ہے, وہ تقدیر ازل میں ہے, اور جو تم کرو گے نا وہ تقدیر مولف میں, ان کا حساب کتاب ہوگا نا. جو تم نے کرنے ہیں نا گناہ ان کے, اب آدمی کو پتہ تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے اور میں سے کون سے کرنے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہوں سے بچت ہی کرے, لیکن جو ہونا اس کو ہو ہی جانا ہے. اللہ. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گنہگار روتا ہے, اور تو نے تو گناہ ہی نہیں کیا, روئے گا کیا؟